میں نے آج کی جو آیت تلاوت کی ہے اس کا تعلق ہے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سیدنا علی جو ہیں ان کے والد کا نام عبد العزیٰ تھا، کنیت ابو طالب تھی، لیکن وہ مشہور کنیت سے ہو گئے تھے، اس لیے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، ورنہ ان کے والد کا نام عبد العزیٰ ہے اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ اور حضرت علی جو ہے یہ نجیب الطرفین ہیں، یعنی ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی ہاشمی خاندان سے تعلق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے کے بیٹے ہیں۔ بچپن سے ہی حضور پاک نے حضرت عباس سے فرمایا تھا کہ ابو طالب پر کافی بوجھ ہے، ایسا کریں کہ ایک تو آپ لے لیں، ایک میں لے لیتا ہوں۔ تو حضرت عباس نے جعفر کو لے لیا، حضور نے حضرت علی کو لے لیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی حضور کی کفالت میں آ گئے۔ جب نبوت کا اعلان ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اسلام دی، تو حضرت علی بھی فوراً مسلمان ہو گئے، حالانکہ اس وقت یہ بچے تھے۔ اسی لیے محدثین کی تحقیق ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ ہے رضی اللہ عنہا، اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے علی ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی السابقون الاولون میں شامل ہوئے، اور ہر مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اعانت میں پیش رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کئی امتحان گزرے ہیں۔ سب سے بڑا امتحان تو ہجرت کی رات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ اور میری چادر اوپر اوڑھ لو، تاکہ دشمن یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی گھر میں سو رہے ہیں، تاکہ ہم جو ہے ہجرت کے لیے سفر کر لیں۔ اور اللہ کے نبی کے پاس جو مکے والوں کی امانتیں تھیں، چونکہ مکے والے آپ کو امین سمجھتے تھے، صادق سمجھتے تھے، اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھتے تھے۔ وہ ساری امانتیں حضور نے حضرت علی کے سپرد کی کہ میرے جانے کے بعد جن جن کی امانتیں ہیں ان کو پہنچا دینا۔ اور یہ امتحان ہے کیونکہ 60 آدمی مسلح حضور کے گھر کے باہر پہرے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت بستر پہ سونا جو ہے اپنی موت کو دعوت دینا ہے، لیکن حضرت نے کہا کہ سمینا و حاضر یا رسول، میں بالکل تیار ہوں۔ حضور سیدنا ابی بکر کے ساتھ تشریف لے گئے اور اللہ نے آپ کی مدد فرمائی۔ آپ نے مٹی اٹھائی اور اس پہ پڑھا اور اس کے بعد پھینکا، شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ۔ اور بعض روایات میں ہے کہ سورۃ یاسین کی جو آیتیں ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ بھی پڑھی اور یہ بھی پڑھا اور پھینکی، اللہ نے وہ مٹی سارے کافروں کی آنکھوں میں پہنچا دی۔ حالانکہ مٹی پڑے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے، آنکھ میں مٹی پڑ جائے، لیکن وہ ایسی مٹی تھی کہ ان کو غنود کی طاری ہو گئی، اور حضور صاحب بڑے آرام سے اپنے گھر سے نکلے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، میرے محبوب وہ مٹی صرف آپ نے نہیں پھینکی، آپ نے تو پھینکنے کا سبب ہے، اصل تو ہم نے پہنچائی ہے۔ اب جب صبح ہو گئی، دیکھیں کافر ہیں لیکن حضور کے گھر میں داخل نہیں ہوئے، ان کو چادر اور چار دیواری کا اتنا خیال تھا کہ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ جب حضور نکلیں گے ہم حملہ کریں گے، گھر میں کیوں داخل؟
آج مسلمانوں کو بھی کسی کے گھر کا، کسی کی چادر چار دیواری کا کوئی احساس نہیں ہے، وہ کافروں کو بھی خیال تھا۔ اب جب صبح پھوٹی اور دیکھا کہ وہاں چادر ہٹی، انہوں نے کہا یہ تو حضرت علی ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی سو رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا حضرت علی سے کہ اللہ کے نبی کا؟ انہوں نے کہا مجھے کیا پتا اس وقت کہاں ہوں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قربانی دی اور حضور کے حکم پر اس رات گویا کہ موت کے بستر پہ لیٹنا تھا، لیکن حضرت علی نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے امانتیں پہنچائیں۔ امانتیں پہنچانے کے بعد ہجرت فرما کے آپ بھی مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ حضور بھی مدینہ منورہ میں پہنچ چکے تھے اور مواخات ہو رہی تھی۔ مواخات کا معنی ایک دوسرے کا بھائی بنانا۔ حضور پاک نے اوس و خزرج انصاریوں کو بلایا، انہوں نے کہا دیکھو مہاجر ہیں، مکے سے آئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ ٹھکانہ ہے، نہ جگہ ہے، نہ گھر ہے۔ ایسا کریں کہ ایک مہاجر ایک انصاری بھائی بن جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم تو حاضر ہیں یا رسول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کا بھائی بناتے کہتے یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی۔ اللہ کی شان ہے کہ حضرت علی کہیں کام گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو سب بھائی بن چکے تھے، حضرت علی بچ گئے۔ حضرت علی نے آگے کہا کہ آخیت بینہم، یا رسول اللہ سب کو بھائی بنا دیا، میرا تو کوئی بھائی نہیں بنایا۔ ہر عجیب بات ہے، انت اخی وانا اخوک، تم میرے بھائی میں تمہارا بھائی، تمہیں کسی اور بھائی کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کے نبی نے یہ مقام بھی آپ کو عطا فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے سیدہ فاطمہ کا نکاح کے بارے میں فیصلہ فرمایا۔ اور حضور کی حدیث ہے ما تزوجت من نسائی ولا بناتی الا بوحی من اللہ، میں نے کسی عورت سے شادی نہیں کی، نہ اپنی بیٹیوں کی شادی کی، اگر اللہ کا وحی آیا تب میں نے کی۔ حضور کی اپنی تمنا نہیں تھی، اللہ کا وحی آتی تھی، ورنہ سیدہ فاطمہ کا رشتہ کئی صحابہ نے مانگا، لیکن حضور خاموش رہے۔ آخر اللہ نے حکم دیا تو آپ نے حضرت علی کو بلا کے فرمایا کہ میں فاطمہ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، حل عندک شیء، تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا اصل میرے پاس تو بس ایک گھوڑا ہے سواری کا اور ایک زرہ ہے جنگ میں جو کام آتی ہے۔ اور میں گھوڑا تو رہنے دو، تم نے جہاد کرنا ہے، زرہ بیچ دو اور اس کے جتنے پیسے آئیں وہ حق المہر میں دے دو سیدہ فاطمہ۔ حق المہر اتنی یعنی ضروری چیز ہے کہ حضور بھی بی بی عائشہ کو گھر میں نہیں لے آئے جب تک حق المہر ادا نہیں کیا۔ اور آج مسلمان حق المہر فرضی لکھوا لیتے ہیں، 10-10 لاکھ روپے دیتے ہیں نہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور حقوق العباد ہے، یعنی نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی بیوی کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا۔ اتنا لکھواؤ جتنا دے سکتے ہو، اگر نہیں دے سکتے ہو پھر معافی مانگو، اپنے حقوق بخشوا لو زندگی میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ لے کے بازار میں گئے، 480 درہم حضرت علی نے اس کی قیمت لگائی۔ حضرت عثمان نے پیچھے سے کہا، آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا حضرت علی ایسا کرو، یہ زرہ میں خریدنا چاہتا ہوں، مجھے دے دو۔ آپ نے 480 درہم دیا اور زرہ لے لی۔ حضرت علی خوش ہو گئے کہ چلو الحمدللہ سیدہ فاطمہ کے حق المہر کا انتظام تو ہو گیا۔ جب جانے لگے تو عثمان نے پھر بلایا کہ علی ٹھہرو، وہ تو میں نے تم سے خرید لی تھی، لیکن اب میری طرف سے ہدیہ قبول کر لو شادی کا۔ وہ زرہ بھی انہوں نے واپس کر دی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب ہیں جن کا نکاح جو ہے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی جو سب سے محبوب ترین بیٹی تھی۔ حضور کی ساری بیٹیاں محبوب تھیں، زینب ہے، ام رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، لیکن سب سے زیادہ محبت حضور کو بی بی فاطمہ سے تھی۔ اور اتنا احترام کرتے تھے کہ بی بی فاطمہ اگر حضور کے گھر آتی نا ملنے کے لیے، حضور کھڑے ہو جاتے استقبال کے لیے۔
تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں تکبر پیدا نہ ہو۔ اور جب حضور تشریف لاتے بی بی فاطمہ کے گھر میں، بی بی فاطمہ کھڑی ہو جاتی، آپ کا استقبال کرتی۔ اسی طرح ایک دن حضور تشریف لائے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں، فرمایا این ابن امک، علی کہاں ہے؟ اس نے کہا حضور آج گھر میں کچھ بات ہو گئی، علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے۔ آج مجھے کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کہا مجھے کیا پتا ہے، میں تو گھر میں بیٹھی ہوں۔ حضور باہر نکلے، تلاش کرتے کرتے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ اس وقت تو کچا فرش تھا، مٹی تھی اور پتھریاں تھیں، کنکریاں چھوٹی چھوٹی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی پہ سوئے ہوئے ہیں اور ایک کچی اینٹ جو ہے وہ سرانے رکھی ہوئی ہے، اور سارے بال بھی آپ کے اور بدن بھی مٹی میں ہے۔ تو حضور نے آپ کے بالوں کو صاف کیا ہاتھ سے اور فرمایا قم یا ابو تراب، قم یا آؤ مٹی کے باپ اٹھو۔ تو حضرت علی کی کنیت جو تھی وہ ابو الحسن تھی، چونکہ آپ کے بڑا بیٹا جو ہے حضرت حسن ہے، کنیت ہمیشہ پہلے بیٹے سے ہوتی ہے۔ لیکن جب حضور نے ابھی تراب کنیت رکھ لی، انہوں نے فرمایا ابھی میری اب ابو الحسن کنیت ختم، اب میری کنیت وہی ہے کنانی رسول اللہ، حضور نے میری کنیت رکھی ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو یہ مقام بھی سیدنا علی کو ملا ہے کہ جن کی کنیت نے بھی حضور نے رکھی۔ اسی طرح مقام بدر میں جب صحابہ کا مقابلہ ہوا کفار قریش سے، اب دشمن کی طاقت تو 1000 تھی نا، اور مسلمان تو 313 تھے، اور بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی سلاح کے، بغیر کسی ہتھیاروں کے۔ تو قریش کے بڑے لڑاکا قسم کے لوگوں میں سے ولید، عتبہ اور شیبہ نکلے مبارزے کے لیے میدان میں، اور کہا کہ حل من مبارز ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرے۔ 3 انصاری نوجوان نکلے، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں تمہارے ساتھ ہم نہیں لڑتے، تم کیا تم لڑائی جانتے ہو؟ تم تو کھجوریں لگانے والے لوگ ہو، ہمارا مقابلہ کرنا ہے تو کسی قریشی کو نکالو، ہم آپ لوگوں سے نہیں لڑتے جو جنگ جانتے ہی نہیں۔ تکبر میں حضور نے حکم دیا تو حضرت علی بھی نکلے اور 2 نوجوان اور بھی نکلے۔ حضرت علی کے مقابلے پہ ولید آیا، وہ ان کا سب سے بڑا جنگجو تھا اور بہت بڑا لڑاکا اور بہادر آدمی تھا، لیکن اللہ کی شان ہے کہ حضرت علی نے اپنی ذوالفقار تلوار ذوالفقار سے 2 منٹ بھی نہیں لگایا، اس کی گردن کاٹ کے رکھ دی۔ تو پہلا فتح جو ہے بدر کے اندر، کامیابی جو ہے وہ بھی حضرت علی کو ملی ہے رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح جنگ احد میں حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ میں اس قدر بے جگری سے لڑ رہا تھا کہ ایک دفعہ میں دشمنوں کے بہت بڑے جتھے میں گھس گیا، لڑتے لڑتے دوسری طرف نکل گیا، پھر لڑتے لڑتے واپس آیا اپنے مقام پہ۔ اس انداز سے جرأت کے ساتھ لڑائی ہوتی رہی۔ صحابہ نے ایک دفعہ کہا بھی حضرت علی سے کہ حضرت یہ کیا کرتے ہو تم؟ ایک آدمی 2 کا مقابلہ کرتا ہے، 3 کا، 4 کا، 5 کا، 10 کا، یہ کیا ہے کہ تم سینکڑوں آدمی اندر گھس جاتے ہو؟ تمہارا وجود ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے، ایسا تو نہ کیا۔ ہم نے فرمایا مجھ سے میری موت ڈرتی ہے تو میں کیوں ڈروں؟ صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا علی کیا کہہ رہے ہو، موت ڈرتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھ سے میری موت ڈرتی ہے۔ کیسے ڈرتی؟ انہوں نے کہا وقت سے پہلے آئے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا پھر میں جو کچھ بھی کرتا رہوں وہ تو وقت سے پہلے نہیں آئے گی، اور ڈرے گی، بھاگ جائے گی۔ وقت آئے گا تو آئے گی نا، تو جب وقت سے پہلے موت نے آنا نہیں تو میں اس سے کیوں ڈروں؟ اور یہ شرف بھی سیدنا علی کو ملا ہے کہ جب حضور زخمی ہوئے تو آپ کے زخموں کو دھونے والے حضرت علی ہیں، اور ایک چٹائی کو جلا کے اس کی راکھ بنا کے آپ کے زخموں پہ ڈالنے والی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو یہ شرف جو ہے یہ بھی سیدنا علی کو ملا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم
غزوہ تبوک میں جب جانے لگے تو آپ نے حکم فرمایا کہ علی ایسا کرو کہ ہم سب جا رہے ہیں اور بہت بڑی ہمارا خطرہ ہے دشمن سے کہ روم والوں نے 1,00,000 فوج جمع کی ہے مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے مقابلے پر حدود مدینہ سے نکل کے مقابلہ کریں تاکہ مدینے میں جنگ نہ ہو، لیکن تم نے یہاں رہنا ہے. تو حضرت علی اداس ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں جنگ میں نہ جاؤں تو خلفنی فی النساء والصبیان، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ رہے ہیں. حضرت خدا کے بندے اما ترضی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تم راضی نہیں ہو کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑا تھا میں بھی تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا کوئی آدمی. اس حدیث سے استدلال نہ کرے کہ حضرت ہارون نبی ہیں تو اس کے حضور کے بعد بھی نبی ہوں گے. تو یہ مقام بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یمن کے لیے بھیجا کہ تم یمن کے والی بن کے جاؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ انا حدیث السن، میں نوجوان آدمی ہوں، میں کیسے ان کے درمیان میں گورنر بن کے فیصلے کروں گا. حضور پاک نے دعا مانگی، فرمایا اللہم اہد قلبہ واشرح صدرہ وسدد لسانہ، یا اللہ حضرت علی کے سینے کو کھول دو، اس کو ہدایت دو، اس کو حق پہ جما دو. حضرت علی فرماتے ہیں آپ کی دعا کا ایسا اثر ہوا کہ پھر مجھے فیصلے کرنے میں کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی. تو یہ مقام بھی سیدنا علی کو ملا. اور جب جنگ خیبر ہوئی تو خیبر جو ہے نا یہ یہودیوں کا گڑھ تھا. اصل میں یہود زیادہ خیبر میں تھے. جو مدینے سے نکلے بنی قریظہ بنو نذیر یہ بھی پھر خیبر چلے گئے، اور وہاں یہودیوں کے بڑے بڑے قلعے تھے، کئی قلعے تھے اور بڑے دولت مند اور بڑے باغات کے مالک لوگ تھے. اللہ کی شان ہے سارے قلعے فتح ہو گئے. ایک قلعہ جو تھا نا قلعہ قموس بھی اس کو کہتے تھے، قلعہ مرحب بھی کہتے تھے، وہ فتح نہیں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لَأَعْتِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ کل میں اسلام کا پرچم ایک ایسے بندے کو دوں گا جو اللہ کے رسول کو محبوب رکھتے ہیں، اللہ کا رسول بھی اس کو محبوب رکھتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو ساری رات نیند نہیں آئی کہ یہ مقام کس کو ملے گا. اللہ سے تو سب محبت کرتے ہیں نا، بڑی بات یہ ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرے. کہتے ہیں ہم سب انتظار کرتے رہے. صبح کی نماز کے بعد انہوں نے فرمایا کہ این علی، علی کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا. انہوں نے کہا افسر فی عینیہ رمد، اس کی آنکھوں میں شدید تکلیف ہے، وہ بیچارے نماز بھی خیمے میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. اور انہوں نے فاتونی علی، لے آؤ اس کو. حضرت علی فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں کے کندھے پہ میں نے ہاتھ رکھا، میں زمین کو نہیں دیکھ سکتا تھا، میری دونوں آنکھوں میں اتنی شدید تکلیف ہوئی، آشوب چشم ہو گیا کہ مجھے زمین نظر نہیں آتی تھی. حضور کی خدمت میں آیا اور میں علی میں نے تو فیصلہ کیا ہے کہ وہ جھنڈا آپ کو دوں گا. انہوں نے کہا حضرت یا رسول اللہ میں تو حاضر ہوں لیکن میری تو آنکھیں میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا. ادھر منی، میرے قریب ہو جا. فبصق رسول اللہ فی عینیہ، آپ نے اپنا لعاب دہن دونوں آنکھوں پہ لگایا. حضرت فرماتے بس لگانے کی دیر تھی کأنما بی وجہ، مجھے تکلیف کبھی گویا کہ ہوئی ہی نہیں تھی. میری آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین ہو گئیں اور زیادہ چمکیلی ہو گئیں. تو حضرت علی نے وہ جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور مرحب کے قلعے پہ جب پہنچے تو مرحب بھی اندر سے مسلح ہو کر اور آن پوش ہو کے لوہے کے خود اور زرے اور سارے پہنے ہوئے باہر نکلا اور بڑے زور سے رجز کہنے لگا علمت خیبر انی مرحب، کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے. حضرت علی سامنے آئے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں بھی وہ ہوں جس کو ماں نے حیدر کا لقب دیا تھا.
کہتے ہیں کہ مقابلہ ہوا، بڑا زور سے مقابلہ ہوا، لیکن اللہ کی شان ہے کہ بغل کے نیچے کی جگہ خالی تھی، وہاں چونکہ ذرا نہیں تھی تو حضرت علی نے وہیں سے تلوار گھسائی اور سر سے نکل گئی اور کافر فی النار ہو گیا۔ جب مر گیا تو قلعہ کھل گیا، قلعہ فتح ہو گیا۔ تو یہ مقام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح فرمایا تھا۔ اور اسی طرح حضور پاک نے جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو آپ نے اپنے بچوں کو حسن، حسین، فاطمہ، علی سب کو بلایا، اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنی چادر مبارک اوپر ڈالی۔ اس میں حضرت علی بھی موجود ہیں، فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو بی بی ام سلمہ بھی بیٹھی تھیں، آپ کی بیوی، انہوں نے کہا حضور میں بھی چادر کے نیچے آ جی۔ فرمایا انت لا خیر، تمہارے حق میں تو قرآن نازل ہو چکا ہے۔ ازواج مطہرات کی اہل بیت ہونے پر تو نص قطعی آ چکی ہے، ضرورت تو ان کے لیے ہے جن کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا، اس لیے میں ان کی دعا کر رہا ہوں۔ تو اس کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے حضور کی دعا میں۔ اور ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ انت ولی کل مومن، علی تم ہر مومن کے دوست ہو۔ اور پھر دعا بھی مانگی کہ اللہم والی من والاہ و آد من آداہ، یا اللہ جو علی سے محبت کرے آپ بھی محبت کریں، جو علی سے دشمنی کرے آپ بھی اس سے دشمنی کریں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا من سب علی فسبنی، جس نے حضرت علی کو گالی دی اس نے گویا کہ مجھے گالی دی ہے، چونکہ علی جو ہے میرے چاچے کا بیٹا ہے۔ اور یہ شرف بھی حضرت علی کو ملا ہے کہ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد اسلام لے آئی تھی، والد اسلام نہیں لائے ابو طالب، لیکن والدہ مسلمان ہو گئی۔ تو حضور پاک اس کی قبر کو خود تیار کرایا، اور تیار کرنے کے بعد اپنا قمیض بھی دیا ان کو کفن کے لیے، اور پھر حضور ان کو دفن کرنے سے پہلے اس کی قبر میں خود لیٹ گئے، کافی دیر لیٹے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تمنا کر رہے تھے کاش یہ ہماری قبر ہوتی جس میں آج حضور خود لیٹے ہوئے ہیں۔ حضور پاک باہر تشریف لائے تو ہم نے کہا حضرت آپ نے تو بھائی، انہوں نے کہا اصل میں ابی طالب کے بعد سب سے زیادہ احسان جو ہے مجھ پہ اس عورت کے ہیں، فاطمہ بنت اسد کے، کہ اس نے ہمیشہ میرا لحاظ رکھا اور خیال رکھا، تو میں آج اس کو بدلہ دینا چاہتا تھا۔ تو یہ مقام جو تھا یہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت ملنے کے فوراً بعد بڑے عظیم مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو اب ان کے ورثاء اور ان کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مطالبہ کیا حضرت علی سے کہ آپ مہربانی کر کے قاتلوں کو پکڑیں اور ان سے قصاص لیں کہ ایک خلیفہ راشد کا اور حرم نبوی میں قتل ہو۔ حضرت علی چاہتے تھے کہ ان کو پکڑیں، لیکن حالات کا تقاضا یہ نہیں تھا۔ وہ بار بار یہی کہتے کہ آپ مجھے مستحکم ہونے دیں، میرا اقتدار جو ہے وہ ابھی خود متزلزل ہے، اور اس وقت دشمن جو ہے وہ مدینے میں دندلا رہے ہیں، 900 بلوائی مدینے میں موجود ہے۔ اگر میں نے فوراً ان پہ ہاتھ ڈالا تو میرا حال بھی وہی ہوگا جو حضرت عثمان کا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ کی شان یہ ہے کہ ان تمام کوششوں کے باوجود دشمنوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ سیدہ عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ ہو گئی، جسے جنگ جمل کے نام سے مشہور کیا گیا۔ اور جب وہ ایک مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں، سیدہ صدیقہ کے ساتھ آنے والے اور ادھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آنے والے،
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ میں سیدہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میری ماں ہے، میرے والدہ کے مقام پہ ہیں، پھر ہم دونوں کا مطالبہ بھی ایک ہے، وہ بھی قصاص لینا چاہتی ہے، میں بھی قصاص لینا چاہتا ہوں، بات تو صرف وقت کی ہے۔ انہوں نے پیغام بھیجا تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ حضرت علی تو میرے بیٹے ہیں، مجھے کیا اعتراض ہے ملنے میں۔ تو حضرت علی تشریف لے گئے، ماں بیٹے کی باتیں ہوئیں، سارے حالات کو مد نظر رکھا گیا۔ حضرت علی نے ان سے مہلت مانگی کہ آپ مجھے کم از کم 6 مہینے کی مدت مہلت دیں کہ میں ذرا حالات پہ کنٹرول کر لوں، میں سب سے پہلے قصاص عثمان کا وارث بنوں گا۔ دونوں فریقین مطمئن ہو گئے، الحمدللہ خوشیاں منائی گئیں، مبارکبادیں دی گئیں، نعرہ تکبیر بلند ہوئے۔ حضرت علی واپس کیمپ میں آ گئے، بی بی عائشہ اپنے کیمپ میں چلی گئی اور بڑے اطمینان کے ساتھ کہ الحمدللہ بات ختم ہو گئی۔ اب دشمنوں نے، بلوائیوں نے، خوارج اور روافض نے سوچا کہ اگر یہ صلح قائم رہی تو پھر ہماری گردنیں تو کاٹی جائیں گی، کوئی ایسے حالات پیدا کریں کہ یہ صلح نہ رہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ کچھ لوگ تیار کیے کہ تم حضرت سیدہ عائشہ کے کیمپ پہ حملہ کرو اور کہو کہ حضرت علی کی فوج نے حملہ کر دیا ہے، اور ایک گروہ کو تیار کیا کہ تم حضرت علی کی فوج پہ حملہ کہو کہ بی بی عائشہ کی فوج نے حملہ کر دیا ہے۔ اب رات کی اندھیری تھی، لوگ سوئے ہوئے تھے، اور چند آدمی جو ہے یہ نعرہ لگاتے ہوئے بی بی عائشہ کے کیمپ میں ٹوٹ پڑے، اور چند آدمی حضرت علی کے کیمپ پہ ٹوٹ پڑے۔ دونوں صحابہ بیدار ہوئے، بیدار ہوتے ہوتے تلواریں چل پڑیں جس میں ہزاروں صحابہ شہید ہوئے۔ تو اس میں نہ سیدہ عائشہ کا قصور تھا اور نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصور تھا، اسی لیے حضرت نے فرمایا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ان کے مارے گئے ہمارے مارے گئے سب جنتی ہیں۔ یہ اجتہاد کی غلطی ہے، دشمنوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا۔ حتیٰ کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود تشریف لائے 40 آدمیوں کے ساتھ، بی بی عائشہ کو بڑے احترام کے ساتھ حجاز کی طرف روانہ کر دیا، اور کافی دیر تک حضرت حسن اور حضرت علی ان کے ساتھ، ان کی سواری کے ساتھ پیدل چلتے رہے۔ لیکن جو ہونا تھا مقدر میں وہ تو ہو گیا۔ اسی طرح جنگ صفین جو ہے وہ بھی انہی خوارج اور روافض نے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان کرا دی۔ حالانکہ حضرت نے فرمایا تھا کہ ربنا واحد و نبینا واحد و دیننا واحد، ہمارا رب بھی ایک ہے، دین ہی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، ہم میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اب دشمنوں نے ہمیں ایسے حالات پہ کھڑا کر دیا ہے کہ اس کا حل کوئی نظر نہیں آتا، کوئی صلح کا طریقہ نہیں نظر آ رہا۔ باہر صورت یہ ہے کہ نتیجہ ہی، حالانکہ اس وقت بھی دونوں کا جذبہ یہ تھا، جب روم کی بادشاہ کو خبر لگی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ آپس میں جنگ کی حالت میں ہیں، اس نے اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا کہ تم مدینے کے قریب چلے جاؤ، اور جب موقع ملے، چونکہ اس وقت وہ سارے کوفہ کی طرف ہیں اور شام کی طرف ہیں، ہم مدینے پہ حملہ کر کے مدینے پہ قبضہ کر لیں، تو جب دارالخلافہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا تو ان کی قوت ویسے ہی ٹوٹ جائے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ لگا کہ روم کا بادشاہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اور حضرت معاویہ کو بھی پتہ چلا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا، اور اس میں اس کو مخاطب یہ کیا کہ یا کلب الروم، اے رومی کتے، تم مدینے پہ حملہ کرنا چاہتے ہو، ہمارے اختلاف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، خدا کی قسم اگر تمہاری فوجیں مدینے کی طرف رخ کریں گی تو میں علی کا سپاہی بن کے لڑوں گا، ہمارا آپس کا اختلاف ہے، ہمارا کوئی دین کا جھگڑا تو نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے بیانی ہی یہی خط لکھا، تو اس کو پھر جرأت نہ ہوئی مدینے پہ حملہ کرنے کی، چونکہ دونوں کا مقصد ایک ہے، دین ایک ہے، ایمان ایک ہے، اسلام ایک ہے۔ لیکن بہرحال حضرت علی کے لیے بے انتہا مشکلات آئے۔ ایک دفعہ ایک خارجی نے
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں کے مجمع میں سوال کیا، اس نے کہا کہ حضرت علی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بھی اسلام کے بڑے فتوحات ہوئے، سیدنا عمر کے زمانے میں تو 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام، بائیس لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیل گیا، اور سیدنا عثمان جیسے نرم دل آدمی کے زمانے میں بھی 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا، اور انطاکیہ سے اور شام سے لے کر کابل تک کے ملک فتح ہو گئے، لیکن آپ جب سے خلیفہ بنے ہیں ایک چھوٹی سی بستی بھی فتح نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے دارالخلافہ بھی مدینہ کو تبدیل کر کے کوفے میں بنا دیا۔ حضرت نے فرمایا بات سنو، اگر سمجھنا چاہتے ہو اور اگر ضد ہے، عناد ہے، معاند ہو، سائل نہیں ہو تو جاؤ پھر دفع ہو جاؤ۔ اور انہوں نے کہا نہیں جی میں تو سمجھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بات سنو، دارالخلافہ میں نے اس لیے تبدیل کیا کہ حضرت عثمان مدینے میں شہید ہوئے ہیں، اب میں نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ مدینہ رسول میں جنگ ہو، اس لیے میں نے اپنا دارالخلافہ کوفے منتقل کر دیا کہ اگر دشمن میرے ساتھ لڑیں گے تو کوفے میں لڑیں گے، مدینے میں تو نہیں لڑیں گے نا۔ وہ تو میں نے مدینہ پاک کے حرم کی حرمت اور عزت اور احترام کے لیے تبدیل کیا۔ باقی یہ بات کہ میرے دور میں فتح کوئی نہیں ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ابو بکر، عمر، عثمان خلیفہ تھے تو وزیر علی تھا، اور جب میں خلیفہ بن گیا تو تم جیسے وزیر بن گیا، تو فتح کیسے ہو سکتی ہے؟ فتوحات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ اللہ نے ان کو بڑی فقاہت، یعنی آپ فقیہ بھی تھے، ادیب بھی تھے، نحوی بھی تھے، صرفی بھی تھے، اور تصوف کے بھی تمام سلاسل کے امام تھے۔ اتنا بڑا مقام اللہ نے حضرت علی کو عطا فرمایا تھا۔ ایک دفعہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر پہ گزرے سلام کیا۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا حال ہے حذیفہ؟ انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو؟ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، یقین سے نفرت کرتا ہوں، جو چیز تخلیق ہی نہیں ہوئی، پیدا ہی نہیں ہوئی، اس پر میں ایمان لاتا ہوں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں بغیر وضو کے بھی صلاۃ پڑھتا ہوں، اور میرے پاس جو چیز ہے وہ اللہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر تو حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ حذیفہ بن الیمان جیسا صحابی یہ باتیں کر رہا ہے، اللہ فتنے سے بچائے، وہ کہتا ہے میں فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت علی گزرے، دیکھا کہ حضرت عمر پریشان، پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کیا کہتے ہو؟ ابھی حذیفہ گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت علی مسکرائے، فرمایا انہوں نے ٹھیک ہی تو کہا ہے، اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے؟ تو اولاد سے کون محبت نہیں کرتا، مال سے کون محبت نہیں کرتا؟ انہوں نے کوئی بات غلط تو نہیں کی۔ انہوں نے کہا وہ کہتے کہ یقین سے میں نفرت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، یقین سے آپ بھی سب نفرت کرتے، یقین موت کو کہتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ کون موت کو پسند کرتا ہے؟ موت کو پسند کرے تو لاکھوں روپے علاج پہ خرچ کر دے، تو موت سے تو سب نفرت کرتے ہیں۔ انہوں نے کوئی بات غلط تو نہیں کی۔ انہوں نے کہا وہ نے ایک تیسری بات بھی کی کہ جو چیز پیدا نہیں ہوئی میرا اس پر بھی ایمان ہے، تخلیق نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہا، قرآن مخلوق نہیں ہے، اس کا قرآن پر ایمان ہے۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا، قرآن مخلوق تھوڑا ہے، وہ تو خالق کا کلام ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اس نے کہا کہ میں بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں۔ اللہ کے بندے، صلاۃ کا معنی صرف نماز تو نہیں، درود بھی تو ہے نا، تو بغیر وضو کے درود پڑھتے ہوں گے تو اس میں کوئی منع تو نہیں ہے، بغیر وضو کے درود آدمی پڑھ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات بھی۔ انہوں نے کہا اچھا آخری بات تو بڑی خطرناک ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو کہا ہے اس نے کہ ہمارے پاس بیوی بچے ہیں، خدا کے بیوی بچے ہیں۔
تو حضرت علی نے جب سمجھایا تو حضرت عمر خوش ہو گئے، فرمایا علی اللہ تیرے پر رحمت کرے، اگر تو آج یہ مسئلہ حل نہ کرتا خدا جانے میرے دل میں حذیفہ کے بارے میں کتنا غلط خیالات پیدا ہو جاتے۔ تو اللہ نے آپ کو یعنی اتنی تفقہ عطا فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، پہلے تو بہرحال وہ ہدیہ تھا، بادشاہ مقوقس نے آپ کو بھیجا تھا، بی بی ماریہ قبطیہ، لیکن آپ نے اس کو آزاد کر کے شادی کر لی اور بیوی بن گئی۔ مقوقس نے جب اس کو بھیجا تھا تو اس کے ساتھ ایک خادم بھی بھیجا تھا جس کا نام معبور تھا، اور وہ معبور جو ہے ہجڑا تھا، مخنث تھا۔ لیکن کچھ لوگوں نے ادراہ شرارت یا ان کو علم نہیں تھا، انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبور جو ہے جب آپ گھر میں نہیں ہوتے آپ کی بیوی کے پاس جاتا ہے، یہ بات تو ناقابل برداشت ہے۔ حضور نے حضرت علی کو فرمایا کہ آؤ جا کے تلاش کرو معبور کو، جہاں ملے فقتلو، قتل کر دو اس کو، نبی کے گھر میں جاتا ہے۔ حضرت علی تلوار لے کے چل پڑے، خدا کی شان ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک انصاری کے باغ میں آئے تو وہ کنویں کے منڈیر ہوتی ہے نا، اس کنویں کی منڈیر پر بیچارہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ یا عدو اللہ، تلوار نکال، فرمایا عدو اللہ کے دشمن، نبی کے گھر جاتے ہو، تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے۔ وہ ڈر کے مارے گر گیا۔ وہ جب گرا تو اس کی چادر کھل گئی، حضرت نے دیکھا وہ تو مرد ہی نہیں ہے، وہ تو بیچارہ ہجڑا ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا جاؤ اٹھ کے بھاگ جاؤ۔ واپس آئے، حضور نے فرمایا ہاں حل قتلتہ، قتل کر دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ قتل کرنا تھا اس لیے کہ نعوذ باللہ وہ آپ کے گھر میں خیانت کرے، وہ تو مرد ہی نہیں ہے بیچارہ۔ اور انہوں نے فرمایا احسنت، یری الشاہد ما لا یری الغائب، جو آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ تو نہیں، جو نہیں دیکھتا وہ برابر تو نہیں ہوتے نا، آپ نے دیکھ لیا آپ کو تسلی ہو گئی۔ تو حضرت علی کے فیصلے کو حضور نے تسلیم کیا۔ اسی طرح ایک عورت سے زنا ہوا۔ اس زمانے کے لوگ تھے نا، اگر گناہ ہو جائے وہ کہتے تھے دنیا میں سزا مل جائے لیکن اللہ ہمیں آخرت کی سزا سے بچا دے۔ اس نے اعتراف زنا کیا، حضور نے حکم دیا علی کہ جاؤ اور اس کو کوڑے لگاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں آیا تو یہ نفست، وہ تو بچہ پیدا ہوا تھا اسی دن اس کا، تو میں نے کہا کہ اس کو نفاس میں کوڑے ماروں گا تو مر جائے گی، یہ ابھی ابھی اس کا بچہ پیدا ہوا ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے، خون میں بھری پڑی ہے، پھر میں اس کو کوڑے ماروں؟ اور کہا اچھا ٹھیک ہے بعد میں رجم جاری کروں گا۔ واپس آئے، حضور نے فرمایا ہاں ماذا فعلت؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ نفست، بچہ پیدا ہوا ہے، میں کیسے مارتا اس کو؟ آپ نے فرمایا احسنت یا علی، علی تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا، کیونکہ اگر ہم اس کو مارتے تو بچہ تو بیچارہ بلا وجہ مارا جاتا۔ تو حضرت علی کے فیصلے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تسلیم فرمایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے حضرت حسن بیمار ہوئے تو منت مان لی کہ اللہ شفا دے تو میں روزہ رکھوں گا۔ بی بی فاطمہ نے بھی منت مان لی۔ حضرت حسین نے کہا میں بھی بھائی کے لیے روزہ رکھوں گا۔ آپ کی خادمہ تھی فضہ، تو اس نے کہا میں بھی روزہ رکھوں گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے پاس گئے اور ان سے اون لے کے آئے کہ بی بی فاطمہ کاٹ کر دھاگے بنا کے آپ کو دے دیں گی، آپ ہمیں 3 سا جو ہے جو دے دیں۔ اور نے کہا نہیں جب لے آؤ گے پھر دوں گا۔ تو آپ ایک حصہ لے گئے، اس نے 1 سا جو دے دیے۔ تو بی بی فاطمہ نے چکی پیسی، آٹا بنایا، 5 روٹیاں تیار کی اور شام کو افطار کے لیے بیٹھے۔ ابھی کھانا نہیں کھایا تھا کہ دروازے پہ آواز آئی کہ یا اہل بیت رسول اللہ المسکین والا بابک۔ حضرت نے اٹھایا جا کے مسکین کو دے، 5 روٹیاں دے دی، آپ بھوکے رہ گئے، پانی پہ افطار کیا۔ دوسرے دن اسی طرح افطار کے لیے بیٹھے تو ایک آدمی نے آواز دی انا یتیم یا اہل بیت رسول اللہ، میں یتیم ہوں، کئی دن سے فاقے سے ہوں۔ حضرت نے اٹھایا وہ جا کے یتیم کو دے دیا۔ دوسرا دن بھی فاقے سے گزر گیا۔ تیسرے دن آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ پھر ایک آدمی نے آواز دے دی کہ انا اسیر، میں قیدی ہوں اور بھوکا ہوں۔
اور میرے سب ساتھی جو ہیں بھوکے ہیں، حضرت علی نے اٹھایا اس کو دے دیا۔ اب عالم یہ تھا کہ جب حضور تشریف لائے، حضور فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کا پیٹ جو ہے نا کمر سے لگ چکا تھا بھوک سے، اور حضرت حسین ایسے تھے جیسے بے ہوش ہوں، اور فضہ جو تھی خادمہ اس کا عالم بھی یہی تھا۔ ابھی حضور پریشان ہو رہے تھے کہ اللہ نے قرآن کی یہ آیات نازل کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ لوگ باوجود اپنی غرض ہونے کے، محبت ہونے کے، طعام اٹھا کے مسکین کو، قیدی کو، یتیم کو دے دیتی ہیں، اور ان کی غرض کوئی نہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہم اپنا بدلہ اللہ سے لیں گے۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ کی تسلی ہوئی۔ اللہ کی شان ہے کہ اسی رات کو، مگر عشاء کی نماز کے بعد حضور جب مسجد سے نکلے، اب حضرت علی اتنے کمزور ہیں بھوک کی وجہ سے کہ چل نہیں سکتے۔ حضور نے ایک عجیب بات کی، انہوں نے کہا حل تعشینا یا علی، کیا تم مجھے کھانا کھلاؤ گے رات کا؟ اب حضرت علی کہتے ہیں میں کیا کہوں، ہم تو 4 دن سے بھوکے ہیں، گھر میں ہے کچھ نہیں، میں حضور کو کیا کھلاؤں گا؟ میں چپ ہوں۔ حضور نے پھر کہا حل تعشینا یا علی، میں نے کہا حبا و تقریبا یا رسول اللہ، بالکل اہلا و سہلا۔ اب کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اور یہ آیت میری زبان پہ ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، یا اللہ تو لاج رکھ لے، میں تیرے نبی کو گھر لے کے جا رہا ہوں، ہم 4 دن سے فاقے سے ہیں، گھر میں تو ہے کچھ نہیں۔ میں جا کے بیٹھا، کہتے بس بیٹھنے کی دیر تھی کہ بی بی عائشہ اتنا بڑا صحن کھانے کا، اور ایسا کھانا، ایسا گوشت، ما اکلت فی حیاتی ولم اشم، ایسی خوشبو اور ایسا گوشت اور روٹی میں نے زندگی میں کبھی کھائی نہیں تھی۔ میں حیران ہو گیا، میں نے پوچھا فاطمہ کون دے گا؟ انہوں نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں، میں نماز پڑھ رہی تھی، واپس آئی تو برتن بھرے ہوئے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا علی گھبراتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جو تم نے یتیم اور مسکین اور قیدی کو کھلایا تھا اللہ نے اس کا بدلہ دے دیا ہے، یہ کھانا اللہ نے بھیجا ہے۔ اور یہ بے عین ہی وہی بات ہے کہ جیسے حضرت زکریا جب بی بی مریم کے کمرے میں داخل ہوتے تھے تو وہاں کھانے اور پھل پڑے ہوتے، تو فرماتے کہ یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے؟ قالت ہوا من عند اللہ، اللہ نے بھیجے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو اب انہوں نے پھر جنت کے بیٹھ کے کھانے کھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، حضرت حسین نے بھی، حسن نے بھی، سیدہ فاطمہ، حضرت علی نے بھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ گزر رہے تھے، ایک آدمی نے کہا کہ میں بڑا محتاج ہوں، سخت، اگر مجھے آج 2-4 درہم نہ ملے تو میرا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ حضرت نے فرمایا حسن سے کہ جاؤ اپنی اماں سے کہو کہ وہ 6 درہم میں نے جو امانت رکھوائے تھے نا کسی کام کے لیے وہ دے دو۔ بی فاطمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہم اعتراض کیا کریں، رکھوائے تو انہوں نے کسی اور کام کے لیے تھے۔ انہوں نے کہا والد ہے مانگتے ہیں، انہوں نے کہا دے دو۔ وہ آیا، آپ نے 6 درہم اس کو دے دیے، وہیں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک آدمی آیا، اس کے پاس بڑا اچھا اونٹ تھا، اور انہوں نے فرمایا کہ کیوں، کہاں لے جاؤ؟ نے کہا میں بیچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کتنے پیسے لوگے؟ اور نے کہا میں 160 درہم لوں گا۔ اور انہوں نے فرمایا تیرا میرا سودا ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد آ کے پیسے لے جانا، اونٹ یہاں باندھ دو۔ اس نے اونٹ باندھ دیا، چلا گیا۔ حضرت علی کا فرمان ہے میرے پیسے تھوڑے ڈوب جائیں گے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور بندہ گزرا، اس نے دیکھا، اس نے کہا حضرت علی اونٹ بڑا مزیدار ہے، تم بیچنا چاہو تو میں خریدوں گا۔ اور میں اچھا بتاؤ کیا قیمت دو گے؟ اس نے کہا میں 200 درہم دوں گا۔ فرمایا دے دو۔ 200 درہم اس سے لیا، آدمی دوڑایا، جس کے پیسے دینے تھے 160، اس کو 140 تو اس کو دیے، اور 60 درہم گھر بھیج دیے۔ بی بی فاطمہ حیران ہو گئی، میں نے 6 بھیجے تھے درہم، انہوں نے کہا اللہ کا وعدہ نہیں کہ 1 کے 10 ملیں گے۔
تو ہم نے 6 خیرات کی، اللہ نے ہمیں 60 دے دی ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت علی، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا نا، یہ جتنی نحو کے قواعد ہیں یا قرآن پہ اعراب ہیں، ان سب کے اصل جو ہیں وہ حضرت علی ہیں۔ آپ نے اسود دولی کے ذمہ لگایا تھا، نحو کے قاعدے سمجھائے تھے کہ اس طرح قواعد مرتب کرو۔ اس لیے آپ ادیب بھی تھے، ظریف بھی تھے، بلیغ بھی تھے، خطیب بھی تھے۔ ایک دفعہ بیٹھے تھے دوستوں میں، کسی نے پوچھا کہ حضرت شادی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا سرور و شہر، شادی جو ہے نا 1 مہینے کی خوشی ہوتی ہے۔ اور انہوں نے کہا جی پھر؟ فرمایا لزوم و مہر، پھر مہر دینی پڑتی ہے۔ اور انہوں نے کہا جی اس کے بعد؟ فرمایا قصور و ظہر، پھر کمر ٹوٹ جاتی ہے مقام کر کر کے۔ انہوں نے کہا جی اس کے بعد کیا؟ فرمایا دخول و قبر، پھر بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ تو 4 لفظوں میں جو انہوں نے، اس میں بلاغت بھی ہے، ادب بھی ہے، نحویت بھی ہے، ظرفیت بھی ہے، اور ایسا کلام ہے جو پہلے کسی بندے کے زبان سے نہیں نکلا ہے، اور حقیقت بھی ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خوارج کٹھے ہوئے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس وقت دنیا میں طاقتور 3 آدمی ہیں۔ ایک سیدنا علی ہیں، ایک سیدنا معاویہ ہیں، ایک سیدنا عمرو بن العاص ہیں۔ عمرو بن العاص مصر کے گورنر ہیں، حضرت معاویہ شام کے گورنر ہیں، حضرت علی کوفے میں ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا پروگرام بنائیں کہ ان 3 آدمیوں کو ایک ہی دن ایک ہی وقت میں قتل کر دیا جائے۔ اگر یہ تینوں قتل ہو گئے تو اسلام کی طاقت کا بٹھا بیٹھ جائے گا۔ تو اس کام کے لیے 3 آدمی تیار ہوئے۔ عمرو بن تمیمی، اس نے کہا کہ میں تو عمرو بن العاص کو قتل کروں گا۔ ایک کا نام بکر بن غالب تھا، اس نے کہا کہ میں حضرت معاویہ کو قتل کروں گا۔ اور تیسرا تھا عبد الرحمن بن ملجم، اس نے کہا میں حضرت علی کو قتل کروں گا۔ اور پروگرام یہ بنا کہ 17 رمضان المبارک کو صبح کی نماز کے وقت اپنے اپنے مقام پہ تینوں کو شہید کر دیا جائے۔ وہ پروگرام کے مطابق چل پڑے۔ عبد الرحمن میں ملجم آیا کوفے میں، تو راستے میں ایک خارجی کے گھر میں ٹھہرا، اس کی لڑکی پہ عاشق ہو گیا۔ اس سے کہا کہ میں تمہارے عشق میں، اس نے کہا نہیں، میرے عشق کی ایک شرط ہے، میں تمہارے ساتھ شادی تب کروں گی جب حضرت علی کو قتل کر کے آؤ گے۔ انہوں نے کہا اسی لیے تو میں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا آنا نہیں، قتل کر کے آؤ گے تو شادی کروں گا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ حضرت عمرو بن العاص تو اس دن صبح کی نماز میں آئے ہی نہیں، کسی اور بندے کو بھیجا، وہ شہید ہو گیا بیچارہ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بکر نے آ کے حملہ کیا، لیکن آپ کو چھوٹا حملہ ہوا، زخمی تو ہوئے لیکن بچ گئے۔ اور یہ بدبخت سیدنا علی کے قتل کے لیے جو آیا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ دنیا میں 2 بدبخت ہیں۔ ایک بدبخت تو وہ ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور دوسرا شقی وہ ہوگا جو حضرت علی کو قتل کرے گا۔ حضور پہلے فرما چکے تھے کہ دنیا میں سب سے بڑے بدبخت وہ ہوں گے۔ تو حضرت علی مسجد میں داخل ہوئے نماز کے لیے، ابھی اندر آئے تو ظالم نے سر پہ تلوار سے حملہ کیا، اور تلوار جو تھی سر سے آتی ہوئی او نیچے تک آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے۔ اس کے بعد سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے، بہرحال اس کو پکڑ لیا گیا۔ اور میں پہلے یہ بتاؤں کہ مارنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ وہ خارجی ہے عبد الرحمن بن ملجم۔ اور میں فزت رب الکعبہ، الحمدللہ مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، وہ شہید ہو گیا، کافر کے ہاتھوں سے مارا گیا ہوں۔ آپ نے حضرت حسن حسین کو بھی بلایا، فرمایا کہ اس کو ایسی کوئی بات نہیں کہنا، جو شریعت کا قصاص ہے اس پہ عمل کرنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور مشہور روایات یہی ہیں کہ آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ نجف اشرف میں ہے، وہیں آپ دفن ہوئے۔ لیکن اس بارے میں
اکثر روایات یہی ہیں کہ آپ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ نجف اشرف میں شہید ہوئے، اور سیدنا علی کی موت کے بعد، آپ کی وفات کے بعد مسند خلافت پہ کون آئے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے بڑے بیٹے تھے، تو اس کے بعد حسنین کریمین ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High.